آئیے اس آزادی کی بات بھی سن لیں جس کو میں نے حقیقی آزادی کہا ہے۔ ایک وہ آزادی ہے جو دنیا میں اللہ کسی کو دیتا ہے، اور سب سے عظیم آزادی اور حقیقی آزادی وہ ہے جو جہنم سے آزاد ہو جائے۔ وہ کون ہے خوش نصیب؟ جس کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے، وہ شخص جس کو اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اللہ ذوالجلال نے جہنم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ کس کو؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے توحید کو اختیار کرتا ہے، توحید کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب جسے جہنم سے آزادی ملے گی، اور یہ ہے سب سے بڑی آزادی، جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی الفجر والعصر، جو فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اسے جہنم سے آزادی نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا خوش نصیب جسے قیامت کے دن حقیقی آزادی ملنے والی ہے، جو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، من حافظ على 4 ركعات قبل الظہر، جو حفاظت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، واربع بعدها، اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال اسے جہنم پر حرام قرار دے دیتے، یہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ چوتھا خوش نصیب جسے قیامت کے دن بھی آزادی ملنے والی ہے، 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 2 براءتیں اسے ملتی ہیں، نہ یہ منافق ہوگا، اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ 5واں خوش نصیب جس کو قیامت کے دن جہنم سے آزادی ملنے والی ہے، جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ لا یلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ واپس نہیں جا سکتا، جو اکیلا بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کی جہنم کے خوف سے، اس کے عذاب و غضب کے خوف سے، اور اللہ کی یاد اور محبت میں رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ مکھی جتنا آنسو جہنم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جہنم سے آزاد کروا دے گا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے دل کو نرم کر لیا کرو، بلکہ اللہ ذوالجلال کی یاد میں بھی کبھی آنسو نکال لیا کرو۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ یہ پتھر مزاج لوگ بہادر نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ ذوالجلال کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس سے توبہ کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو آ جائے تو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ 6واں وہ خوش نصیب
اللہ کی راہ میں نکلنے والا شخص جہنم سے آزاد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے جہاد کے لیے، دین کے لیے، دعوت کے لیے، جس پاؤں پہ گرد پڑے گی یہ جہنم میں نہیں جائیں گی، اللہ اسے آزاد کر دیں گے جہنم سے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت کتنی پیاری ہے۔ جب یہ بلند آواز سے کہا گیا کہ وہ شخص جہنم سے آزاد ہوگا جس کے پاؤں گرد آلود ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی فَوَثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ فَمَا رَأَيْنَا يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْهُ، صحابہ جا رہے تھے، سواریوں پہ ہی سوار تھے، جب یہ حدیث کے الفاظ سنے صحابی نے بلند آواز سے پڑھے، سب نے سواریاں چھوڑ دی، پیدل چلنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاؤں پہ گرد آ جائے تاکہ جہنم سے آزاد ہو جائے۔ صحابی کہتے ہیں فما رأینا یوما اکثر ماشیا منہ، ہم نے اس سے پہلے اتنا پیدل چلنا نہیں دیکھا تھا۔ کس خوشی سے سواریوں سے اترے ہیں؟ جہنم سے آزاد ہونے کے لیے۔